اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے سینہ دھر کی طرف اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ فرمایا تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ یہ تقوی دل میں ہوا کرتا ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آج ہم اتنا مادہ پرستی میں گھرے ہوئے ہیں اور زندگی اتنی آٹومیشن والی ہو گئی ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی اسمارٹ فون زیادہ پیش نظر ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کئی مرتبہ وہ رہ جاتا ہے بندے سے۔ رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً اسمارٹ فون ہاتھ میں ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو تو سنت کی تعلیم ہے کہ بائیں طرف دیکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور تھوک دو ہلکا سا، اور 3 مرتبہ یہ عمل کرو۔ صبح بیدار ہو گئے تو پھر وہ اسمارٹ فون ہے، یہ الگ بات ہے کسی نے الارم لگایا تھا تہجد کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، یہ تو مبارک بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن بہرحال وہ بیدار ہو کر صبح کے وقت کی دعا پڑھنا، یعنی بیدار ہونے کے بعد کی دعا پڑھنا، وہ شاید اتنا توجہ میں نہیں رہتا جتنا اسمارٹ فون کی اسکرین کو دیکھنا۔ اس قدر یہ مادیت کا غلبہ اور اس قدر یہ آٹومیشن کا معاملہ، اور پھر اس سے آگے کی باتیں ہیں کہ یہ بنیادی تقاضا اور یہ بنیادی بات، اللہ اس کے ساتھ میرا تعلق، اللہ اس کا استحضار رکھنا۔ جیسے ذکر کا مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے؟ ذکر کا مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ دل میں اللہ کو حاضر رکھوں گا تو آنکھ بھی ٹھیک جگہ استعمال ہوگی، زبان بھی ٹھیک جگہ استعمال ہوگی، کان بھی صحیح جگہ استعمال ہوں گے، یہ صحیح بات کو سننے کے لیے استعمال ہوں گے، اور پھر پوری زندگی کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا معاملہ۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ حضور فرما رہے علیہ السلام یہ تقویٰ دلوں میں ہوا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر صحابہ کی مجلس سے اس کی ہمیں وضاحت ملتی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ سیدنا عمر کا دور ہے رضی اللہ عنہ، اور صحابہ موجود ہیں اور وہاں ڈسکشن ہوتا تھا، اور اس کو محدثین مذاکرہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم، وہ ہم تک پہنچنے کا ایک ذریعہ صحابہ کا مذاکرہ بھی ہے۔ وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے۔ قرآن تو اکثر ہی حفاظ تھے، لیکن حدیث بھی یاد کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دہرا کر یاد کرتے تھے۔ اس کو ٹرمنالوجی کے طور پر، اصطلاح کے طور پر محدثین مذاکرہ کہتے ہیں۔ بہرحال تو سیدنا عمر کی مجلس سوال اٹھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، صحابہ میں بہت بڑے قاری ہیں رضی اللہ عنہ، وہ جواب میں عرض کرتے ہیں امیر المومنین یہ فرمائیے اگر کسی تنگ راستے سے آپ کا گزر ہو، پگڈنڈی جسے ہم کہتے ہیں، تنگ راستہ ہے، دائیں طرف بائیں طرف جھاڑیاں بھی ہیں، کانٹے بھی اس میں موجود ہیں، اور تنگ راستہ ہو تو کیسے گزریں گے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے دامن کو، لباس کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر بچ کر گزرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ دنیا میں بہت سارے، یہ تشریح اب، دنیا میں بہت سارے کانٹے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے کانٹے، سرکشی کے کانٹے، بغاوت کے کانٹے، معصیت کے کانٹے، ان سارے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آگے تشریح عرض کر رہا ہوں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف چلے جانا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ محض فقط ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں، ہماری ظاہری شکل و صورت بھی سنت سے قریب تر ہونی چاہیے، ہمارا ظاہری حلیہ بھی سنت سے قریب تر ہونا چاہیے، ہمارے ظاہر کے معمولات بھی سنت سے قریب تر ہونے چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمارا ظاہر و باطن یکساں ہو جائے، ہمارے ظاہر و باطن میں یعنی یکسانیت پیدا ہو جائے، اور یہ احساس وہ جو حضور نے فرمایا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کئی مرتبہ ہم کیمرے کی وجہ سے، کیمرے کے خوف کی وجہ سے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے، فلاں دیکھ رہا اس کے خوف کی وجہ سے، CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے آفس کے اندر اس کے خوف کی وجہ سے کچھ چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ حالانکہ CCTV کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ضائع بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے امکانات ہیں، مگر ہم کئی مرتبہ مخلوق کے خوف کی وجہ سے باز آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ کا خوف اختیار کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔